الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، پہلے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ محبت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ ہمارے پنجہ شریف کے بھائیوں نے بڑا خوبصورت انداز کے اندر یہ پروگرام سجایا۔ اللہ رب العزت جس بھائی نے جتنی کوشش کی، کاوش کی، اللہ رب العزت اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ آپ جتنے احباب پیچھے بیٹھے ہیں قریب قریب تشریف لے آئیں، بس آپ کے سامنے چند منٹ کی گفتگو ہوگی۔ آپ تمام احباب جو پیچھے کھڑے ہیں آگے آگے تشریف لے آئیں، اور کسی کا خطاب بھی نہیں ہے اس کے بعد، اور میں نے آپ کے سامنے زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس چند منٹ کی گفتگو ہے، بس آپ قریب قریب تشریف لے آئیں، چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ ذرا محبت کے ساتھ اپنی حاضری کا ثبوت لگوائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محبوب پیارے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیج دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کی گواہی دیتے ہوئے خود ارشاد فرمایا جتنے روئے زمین پر پتھر ہیں ان پتھروں کے برابر میں محمد عربی خود گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کی گواہی دیتے ہوئے خود ارشاد فرمایا کہ ایک خوبصورت عمارت قائم ہوئی اور اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی۔ فرمایا آنے والے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ اینٹ لگ جاتی تو یہ عمارت مکمل ہو جاتی۔ فرمایا جب وہ ایک اینٹ لگ گئی، اب دیکھنے والے آ کر دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب جو عمارت نامکمل تھی اب مکمل ہو چکی، اب اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے وہ عمارت مکمل ہو گئی، فرمایا اللہ نے مجھے بھیج کر، فرمایا جب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، انبیاء آتے رہے، تشریف لاتے رہے، فرمایا جب اللہ نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا تو مجھے بھیج کر میرے سر پر ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا۔ فرمایا میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم فرما دیا ہے۔ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے دنیا کے اندر نہیں آنا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنے روئے زمین پر ریت کے ذرات ہیں، دیکھو ایک گواہی تساں دیو، ایک میں دیواں، ایک کوئی وڈے تو وڈا وکیل دے، کوئی جج ہوئے، کوئی وڈے تو وڈا عہدیدار ہوئے، اگر وہ گواہی دے، اور ایک گواہی محمد عربی نے خود دی، فرمایا جتنے روئے زمین پر ریت کے ذرات ہیں، جتنے پتھر ہیں، ان کے برابر میں گواہی دیتا ہوں۔ فرمایا لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیج دیا ہے۔ جدو خیبر دا میدان فتح ہویا نا، تے فتح خیبر والے دن نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ گدھا آیا، تو اس نے آگے حضور دے نال گفتگو کرنا شروع کر دیتی، تو حضور نال اس نے گفتگو کرنا شروع کر دیتی، تو اس نے حضور نو کیا کہ عرض کی یا رسول اللہ میں کوئی عام گدھیاں دے وچوں نہیں، یا رسول اللہ میں کوئی عام گدھیاں دے وچوں نہیں، میں انہاں دی نسل وچوں ہاں جنہاں دی نسل دے وچ 70 انبیاء نے سواری کیتی، میں انہاں گدھیاں دی پشت وچوں ہاں کہ جنہاں دی کن دے
اتنے 70 انبیاء نے سواری کی تھی. عرض کی یا رسول اللہ میں ایک یہودی دے کول آ گیا, یا رسول اللہ میں ایک یہودی دے قبضے چ آ گیا, اس نے بڑی کوشش کی تھی میری کانڈ دے سوار ہون دی. یا رسول اللہ سجے پاس آیا, میں انہوں چاہ کے تلے ماریا, میں انہوں کانڈ دے سوار کوئی نہیں ہون دیتا, بڑی کوشش کرتا رہا میری کانڈ دے سوار ہون دی. یا رسول اللہ میں انہوں کانڈ دے سوار نہیں ہون دیتا, ہر باری چاہ کے تلے ماریا, میں انہوں کہ کمینیا تو میری پشت پر سوار نہیں ہو سکتا, کیونکہ میری پشت پر سوار ہوں گے تو خاتم النبی ہی سوار ہوں گے. زندہ باد. توجہ جی. فرمایا کہ میری پشت پر اگر سوار ہوں گے تو خاتم النبیین سوار ہوں گے. تو حضور نے پھر اس گدے نو اپنی خدمت ہی رکھیا, حضور نے ادھے پھر سواری کی تھی اور سرکار نے ادھا نا یافور رکھیا. تو یافور اتنا سمجھدار آئی, اتنا یافور سمجھدار آئی کہ حضور جب اس نو بھیج دیا نا کہ جا صدیق نو بلا کے لیا, جا عمر نو بلا کے لیا, جا عثمان نو بلا کے لیا, جا علی نو بلا کے لیا. تو او یافور اللہ تعالیٰ نے حضور دے صدقے انہوں وہ دماغ دیتا کہ او یافور صحابہ دے دروازے دے پہنچ جاندہ ہی. اتے جیڑے صحابہ دے دروازے دے پہنچ جاندہ ہی نا انہوں بھی پتہ لگ جاندہ ہی کہ رحمت اللہ العالمین بلا رہے ہیں. جب جیڑا ختم نبوت دے پیرا دیندہ نا اللہ تبارک و تعالیٰ دی عقل نو بھی زیادہ فرما دیندہ. تو سنو جی حضور نے فرمایا میری امت کے اندر 30 جھوٹے دجال آئیں گے. 30 جھوٹے دجال آنے حضور نے فرمایا میری امت دے اندر. ہر ایک نے دعویٰ کرنا کہ میں اللہ دا نبی ہاں. فرمایا حضور نے میرے غلاموں یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کسی نبی نے دنیا کے اندر نہیں آنا. پھر حضور دی حیات مبارکہ دے اندر لوگوں نے نبوت دے دعوے کیتے. اسود انسی ایک شخص اس نے نبوت دے دعویٰ کیتا, ایک شخص مسلمہ قذاب اس نے نبوت دے دعویٰ کیتا. اے مسلمہ قذاب دے فتنہ بہت زیادہ ودیا اور اس نے جدو نبوت دا دعویٰ کیتا اس دا فتنہ بدہ گیا. اے دعویٰ کرن دے پہلے نا اے سعودی عرب دا ایک علاقہ الریاض, الریاض دے نال ہے الیمامہ, اے یمامہ دے رہن آلائی. تو حضور دے کول آیا, بخاری شریف دے الفاظ ہیں, تو مدینے دے باہر اس نے پڑاؤ کیتا. جدو مدینے دے آکے باہر اس نے پڑاؤ کیتا نا تو حضور دی بارگاہ دے اس نے پیغام بھیجا. سرکار علیہ السلام آپ تے نال ایک صحابی نے حضور لیا, تو حضور دے ہاتھ ایک چھڑی, تو حضور وہ چھڑی لے کے نا او دے کول گیا. تو اس نے مدینے دے باہر پڑاؤ کیتا ہے, کافی تعداد اندر او دے حواری موجود ہیں. اس نے حضور دے نال گفتگو کرنا شروع کی تھی. اس نے کہا یا رسول اللہ اے جتنے بھی آباد ہیں نا اے سارے میرے پیروکار ہیں, تے جے تسی میرے نال ایک وعدہ کر دیو نا کہ تواڈے تو بعد تواڈا خلیفہ اور تواڈے تمام معاملات دا پچھے کرتا دھرتا سارا میں ہوساں, تے پھر تے میں جویں ہاں جناب جویں کلمہ پڑھیا میں انج ہی رہنا, جے نہیں تے پھر میں اپنے انداز نال چلدا. تو اس نے جب حضور نال گل کیتی نا تو اس نے کہا جناب اگر تساں یہ کہندے ہو کہ تواڈے تو بعد خلیفہ میں ہونا تے پھر ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی سوٹی. حضور نے فرمایا تو نبوت کی بات کرتا ہے اور خلافت کی بات کرتا ہے. فرمایا اگر میرے رب کا حکم نہیں ہوگا تو یہ میں ایک چھڑی بھی تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. اگر میرے رب کا حکم نہیں ہوگا تو یہ سوٹی بھی ایک چھڑی بھی تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. وہ گیا تو اس نے جا کے اپنی قوم کے اندر جا کے نبوت کا دعویٰ کر دیتا. اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیتا تے او آقا علیہ السلام نے لشکر روانہ فرمایا, لشکر اسامہ. آقا علیہ السلام نے جب روانہ فرمایا نا نبی علیہ السلام نے لشکر روانہ فرمایا, وصال ہویا, لشکر واپس آ گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ گر ہوئے. اے گل ہے جڑی تواڈے نال کرنی کہ مسئلہ ختم نبوت ہے کتنا اہم مسئلہ, اے کوئی چھوٹا عام مسئلہ نہیں. سیدنا صدیق اکبر مسند خلافت پر جلوہ گر ہوئے. آپ نے قانون بنایا, فرمایا جو حضور کے ساتھ بدر میں گئے نا وہ بڑی برکت والے صحابہ ہیں, وہ بڑی برکت والے صحابہ ہیں, وہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے
جائیں گے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ بدر میں گئے، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بڑھایا ہوا قانون توڑ دیا۔ جب ختم نبوت کی بات آئی فرمایا کوئی بدر والا ہو، کوئی احد والا ہو، کوئی حنین والا ہو، کوئی خندق والا ہو، کوئی مرثیہ والا ہو، فرمایا کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جنگل سے درندے آئیں صدیق کو پکڑ کر لے جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، فرمایا سارے جاؤ اور حضور کی ختم نبوت پر قربان ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت۔ لو جی میں دساں کہ حضور علیہ السلام دی ظاہری حیات دے اندر 72 جنگاں ہوئیاں تے انہاں ساریاں جنگاں دے اندر 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن ایک جڑی ختم نبوت واسطے جنگ لڑی گئی نا، اس ایک جنگ دے اندر 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیتا۔ اتنا اہم مسئلہ ختم نبوت دا۔ سونا جی صدیق اکبر نے روانہ کیویں کیتا لشکر اسامہ جڑا ختم نبوت واسطے روانہ ہویا، تے صدیق اکبر نوں لوگوں نے مشورہ دیتا کہ حضور ایک پاسے فتنہ زکات، ایک پاسے دوسرا فتنہ، ایک پاسے مرتدوں نے فتنہ، تے جناب تساں منکرین ختم نبوت جڑا معاملہ ہے بعد وچ کر لینا، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے حضرت اسامہ نو گھوڑے دے بہٹ بٹھایا تے بٹھا کے نا حضرت صدیق اکبر نے گھوڑے دی لگام نو پکڑیا تے پکڑ کے لشکر اسامہ نو جدوں روانہ کرن واسطے آئے نا تے باہر نکلے تے حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ نے گھوڑے دی لگام نو پکڑیا ہویا اور پکڑ کے جدوں چل رہے نا تے حضرت اسامہ دے جڑے پیر ہن او صدیق اکبر دے سینے دے نال لگ رہے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر دے جدوں سینے نال حضرت اسامہ دے پیر لگے نا تے حضرت اسامہ نے ہاتھ بن کے کہا یا امیر المومنین اے کم تے نہ کرو، میرے پیر تواڈے سینے نال لگ رہے ہیں، حضور جے جان دیندے ہو تے انج ہی جان دیو۔ اے ساری دنیا ویکھ رہی کہ جناب امیر المومنین ایک غلام دے پیر اور جناب امیر المومنین دے سینے نال لگ رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس شان کے ساتھ محمد عربی نے لشکر اسامہ کو مسئلہ ختم نبوت کے لیے روانہ کیا تھا، آج اسی شان کے ساتھ صدیق اکبر بھی اس لشکر کو روانہ کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ توجہ جی 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیتا، 1200 صحابہ کرام نے تے 36,000 منکرین ختم نبوت نو واسطے جہنم کیتا، ہمیشہ واسطے فتنہ ختم ہویا، لیکن حضور نے چونکہ فرمایا میری امت اندر 3 جھوٹے دجال آنے آندے رہے مختلف اوقات دے اندر۔ حضور دے غلاماں نے ختم نبوت پہرا دیتا۔ ایک 1800 کچھ دے اندر ایک فتنہ مرزا غلام احمد قادیانی، قادیان ہندوستان دے علاقے دے اندر ایک شخص پیدا ہویا۔ اے ابتدا دے اندر ایدے نال احباب شامل ہوئے، ایدے منن والے لوگ، ایدے ہاتھ چومن والے۔ اے مناظر اتنے کمال دائی کہ عیسائیاں نال جدو مناظرہ ہونا ہویا نا تو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی نو اگے کر دیا کہ تو مناظرہ کر، لیکن بس بات اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت رب کا فضل مانگنا چاہیے۔ اے 4 بندے نال لگے ہون تے وڈے وڈے جناب معاملات ہون تے بندہ جو گمراہ ہو جائے اللہ رسول دی بارگاہ دے دھتکاریا جائے، منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائیں اسبابوں۔ ہر وقت رب تبارک و تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، یا اللہ اپنا فضل عطا فرما۔ اے گمراہ ہویا مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے سب تو پہلے مجدد ہونے دا دعویٰ کیتا۔
اس تو اگے ودیا، پھر اس نے مسیح موعود پھر مہدی ہون دا دعویٰ کیتا، اور پھر معاذ اللہ اس نے این محمد ہون دا دعویٰ کر دیتا۔ اس نے جدو دعویٰ کیتا لوگ ایستا ایستا دے نال شامل ہوندے گئے، ایدہ فتنہ ودنا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنی کتاب دے اندر لکھیا، اس وقت اس نے اپنی کتاب دے اندر لکھیا کہ جیڑا من یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نو نبی نہیں مندا او کنجریاں دی اولاد ہے۔ اس نے معاذ اللہ جملے لکھن، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام اور مختلف انبیاء کرام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، مختلف انبیاء دیاں نے گستاخیاں کیتیاں، اور پھر اس نے چونکہ اس نے اپنے علم تے مان آئی، اس نے مناظرے واسطے چیلنج کرنا شروع کر دیتا کہ کوئی ہے جڑا میرے نال مناظرہ کرے۔ پھر ہر مکتب فکر کے عالم اس نے پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا پیشوا اور اپنا رہنما اور تائید دے کر پیر مہر علی شاہ صاحب کو آگے کیا۔ اور یہ پیر مہر علی شاہ صاحب، اس میں باتیں بہت ساری درمیان میں تھی لیکن وقت کی قلت ہے، میں بات کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے ویسے سارا کچھ چھوڑ کے نا آخری عمر مدینے ٹور گیا کہ یا رسول اللہ میں اور تھے رہنا ہے، لیکن حضور نے فرمایا مہر علی یہاں رہنے سے بہتر ہے کہ جا کر ختم نبوت پر پہرا دو۔ پیر مہر علی شاہ صاحب اتو ٹرے تے آ کے پھر ختم نبوت تے پہرا دیتا۔ جدو آپ ختم نبوت واسطے چلن لگے نا تے مرید نے کہنے کیا حضور اے مولویاں دا کام ہے تے انہاں نوں کرن دیو۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں پکارتا رہے، اور مہر علی گولڑے میں بیٹھ کر یہاں پر ہاتھ چوماتا رہے، فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری ہو ہی نہیں سکتی، ہاں ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی۔ پھر پیر مہر علی شاہ مقابلے چاہے تو اس مرزا کانے نے نا جب انہوں پتہ لگا کہ پیر صاحب آ گئے، اس نے نا اس نے خط لکھیا، تو اس نے خط جی پتہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی اس کانے نے اس نے خط جی لکھیا، اس نے کیا پیر صاحب تساں وی بادشاہی مسجد آ جاؤ تے میں بھی آ جانا، تے تساں وی قرآن دی تفسیر لکھو الحمد شریف دی تے میں بھی لکھ دا، تے جس دی تفسیر چنگی ہوئی نا جس دی تفسیر چنگی ہوئی او جت ویسی۔ تے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے جواب ہی لکھیا، فرمایا دعوے نبیاں والے کر رہے ہیں تے کم منشیاں والے لکھن لکھائی لے کے کام ہے۔ ہن حضور دے غلام جاگ کے بیٹھا، گفتگو لمبی نہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی جڑی گل کیتی نا وہ گل سن کے مرزا آیا ہی کوئی نہ نس گیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا دعوے نبیاں والے کر رہے ہیں تے کم منشیاں والے، فرمایا یہ نہیں ہونا، تو ہی آ تے میں بھی آنا، تو ہی قلم تے کاغذ رکھ تے میں بھی قلم تے کاغذ رکھدا، تو ہی قلم نو حکم دے تے میں بھی قلم نو حکم دینا، جس دا قلم آپ ٹر پیا وہ سچا ہو سی۔ مرزا کانا کوئی نہ آیا، نس گیا۔ تے ایک مرید نے پیر صاحب کو پوچھا حضور ایڈی وڈی گل کیتی نے جو اس ٹائم اگر قلم نہ لکھدا قلم تو لکھوانا پہ جاندا، قلم نہ لکھدا تے گل تے نہیں بننی، پھر جناب اس دے ذلت ہو جانی آئی۔ تے پیر مہر علی شاہ صاحب نے گل بڑی کمال دی کیتی، ورنہ جلا ہویا اور مجھ قلعے دے سر تے زور مار دی، اساں کوئی گل آپو کیتی، حضور کھڑے تھے اور فرمایا تے میرے علی قلم کو حکم دینا تیرا کام ہے، قلم سے لکھوانا محمد عربی کا کام ہے۔ پھر پیر مہر علی شاہ تے کرم کتنا ہویا؟ ہاں جی کرم تے تاں ہی ہوندا نا، کرم تے تاں ہی ہوندا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا۔ حضور دی ختم نبوت تے پہرا دینا پیندا، ہاں جی تے پھر جدو پہرا دیتا، ہاں جی پہرا دیتا تے پھر جناب حضور خواب چاہے، ہاں جی حضور نے پھر دیدار کرایا، ہاں تے پیر مہر علی شاہ صاحب نے دیدار کر کے کیا کہ صورت نو میں جان آکھاں، اے گل تے تاں ہی بندی نا کچھ کر کے کھانا پیندا، میدان لانا پیندا، صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، اینا سکدیاں تے قرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے، او اینا بردیاں مفت وکاندیاں تے، شالا وطنی یاون او گڑیاں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ نے فرمایا سرکار اتنا حسین چہرہ دو ابرو کوس مثال ڈسن، اور جنہیں نوکے میں یادے تیر چھٹن، لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں۔ سبحان اللہ ما اجملکا وما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتے جا لڑیاں۔
توجہ جی اے گل ہے حضور تے بڑا نواز دین اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھیا اعلی حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا حضور تے بڑا نواز دین حضور اتنا دین پھر کدھر اور جھولی پھیلان دی لوڑ ہی نہیں پیندی کوئی منگن والا ہوے تے صحیح نہ کوئی حضور دے در تے تو جھولی پھیلان والا ہوے تے صحیح پیر صاحب فرمایا جڑا حضور دے در تے جاندا نا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا سرکار دی بارگاہ ہوئے کہ لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں اعلی حضرت کہتے ہیں لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں یا رسول اللہ کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے ایتھے نا ایک تھوڑی توجہ کرنا میں اس شعر دی وضاحت کر دیواں علماء بھی بیٹھے ہیں ساڈے محبت والے دوست سارے مفتی صاحب بھی تشریف فرمائے اعلی حضرت کہتے ہیں لب واں ہیں ہوٹھ مٹھے ہل رہے ہیں اکھاں بند ہیں جڑے مدینے گئے انہوں نے پتہ ہے آنکھیں بند ہیں این جھولی پھیلی ہوئی حضور دا غلام این سر جھکا کے بیٹھے ہے لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے این حضور نواز دین ایتھے نا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے مفتی صاحب حضور پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے قلم اٹھایا تضمین لکھی تضمین کسے کہتے ہیں تضمین کہتے ہیں کہ جب کوئی شاعر اپنے اشعار کو کسی مشہور زمانہ اشعار کے ساتھ ملائے الفاظ اور وزن سب کچھ سیاق و سباق بھی وہی ہو اور بات بھی وہی ہو اعلی حضرت نے لکھا کہ لب واں ہیں آنکھیں بند یعنی حضور کا غلام حضور کی بارگاہ میں پہنچا روضہ عطر پر پہنچا جالیوں کے سامنے پہنچا اور مانگ رہا ہے لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے تضمین لکھی اور اپنے اشعار کے ساتھ ملائے پیر صاحب فرماتے ہیں جب حضور کا غلام حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے نا فرمایا سر پہ اٹھا کے حمد و ثنا کی گھڑولیاں ایک گھڑا ہوندا تے گھڑولی ہوندی گھڑا سادہ ہوندا تے گھڑولی بندہ بڑے سجا کے لے جاندا پیر صاحب فرماتے ہیں جب حضور کا غلام مدینے پہنچا نا لب پر حمد و ثنا درود و سلام اور مختلف پڑھ کر وہ بڑے خوبصورت انداز میں پیش کر کے نا حضور کی بارگاہ میں جس طرح گھڑولی ہوتی ہے نا اس انداز میں لے کر پیش کیا سر پہ سجا کے حمد و ثنا کی گھڑولیاں وہ عاشقوں کی بھیڑ وہ لہجے وہ بولیاں پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کہتے ہیں ہر عاشق کا انداز اپنا ہر عاشق کی زبان اپنی کوئی ترکی وہاں پہ پہنچا کوئی یمنی وہاں پہ پہنچا کوئی پاکستانی پہنچا کوئی ایرانی پہنچا کوئی پہنچا فرمایا کسی کی زبان اردو کسی کی فارسی کسی کی پنجابی کسی کی کوئی انگلش میں حضور سے بات کر رہا ہے وہی سمجھتے ہیں بولیاں سب کی اور وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی آؤ دربار مصطفیٰ میں چلیں کہ کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں حضور کی بارگاہ سنو جی پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں حضور دا غلام حضور دی بارگاہ گیا پیر صاحب فرماتے ہیں سر پہ اٹھا کے حمد و ثنا کی گھڑولیاں وہ عاشقوں کی بھیڑ وہ لہجے وہ بولیاں اور جالی کے سامنے وہ فقیروں کی ٹولیاں لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں یا رسول اللہ کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے حضور تے نواز دین کوئی منگن والا ہوئے سنو جی اے فتنہ قادیانیت اس نے ودنا شروع کر دیتا لیکن اے جڑا دعوے کردہ ہی نا مناظرے دے پیر صاحب دی گل تو بعد مناظرے کرن تو رہ گیا انہوں اے نہیں پتا کہ جناب ہر دفعہ کوئی عیسائی سامنے نہیں ہوندا کدی حضور دا غلام میرے علی بھی میدان چاہ جاندا پیر میرے علی شاہ صاحب نے آج تے روکیا پھر کسی پاسے منہ کھان دے قابل نہ رہا اے جڑا مرزا نا اے لیٹرین دے اندر بیت الخلا دے اندر بیماری دے نال مر گیا آخری وقت جدو مریا تے دے منہ دے اندر پاخانہ نکل رہا اے دے منہ چو پاخانہ نکل رہا اس انداز دے نال اس دی موت ہوئی اے مر گیا اے دے پتر نے دا عقل تے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے جڑا حضور دے مقابلے چاہ جائے دا عقل تے سلامت نہیں نہ رہندا اے دے پتر نے مرزا بشیر نے کتاب لکھی تو دے اندر اے دے پتر نے مرزا غلام احمد قادیانی دے پتر نے لکھیا اس نے کہا کہ میرے ابا جی اتنے سادہ تھے کہ جیب میں وہ گڑ رکھا کرتے تھے اور ایک جیب میں مٹی کے ڈیلے رکھا کرتے تھے استنجا کے لیے اور گڑ اکثر کھایا کرتے تھے لیکن ابا جی کو کبھی پتہ نہیں تھا چلتا گڑ کے ساتھ استنجا کر لیتے تھے اور مٹی کے ڈیلوں کو جو ہے نا وہ منہ میں ڈال لیا کرتے تھے جدہ اتنا بھی عقل نہ ہوئے کہ گڑ کیڑے کام آنا ہے تو مٹی کیڑے کام آنی دسو او نبی تے نہیں ہو سکدا اور اکھوں کانا آئی اے ساڑی موٹر وے ایک لیٹ علی گڑی نہیں چار سکتی اتنی وڈی بارگاہ
نبوت اتنے بڑے منصب پر کانا نہیں آ سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے، سارے کے سارے انبیاء حسین و جمیل تھے، بے عیب تھے، اور سرور انبیاء کی بات تو ہے ہی نرالی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ایدہ فتنہ جدو ودنا شروع ہویا نا مرزا غلام محمد قادیانی دا تے پاکستان بڑھن تو بعد اے مختلف علاقے جب آباد ہو گئے تے پاکستان بڑھن تو بعد انہوں نے بہت ساری جگہ تے بدماشی شروع کر دیتی۔ جدو بدماشی شروع کی تھی اس تو بعد ایک تحریک چلی 1953 دے اندر ایک تحریک چلی، تحریک ختم نبوت، جس دے اندر 10,000 لوگوں نے اپنی جانہ دے نذرانے پیش کیتے، 10,000 بندیاں نے، نوجوانہ نے، حضور دے غلامہ نے اپنی جانہ دے نذرانے پیش کر کے حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیتا۔ 10,000 لوگوں نے مال روڈ دے اندر حضور دے غلامہ دے سیدھیاں گولیاں چلائیاں جا رہی ہیں۔ ایک عورت جڑے اپنے بیٹے نو بیاہ کے لے کے جا رہی، سنو حضور دے غلاموں، انج حضور دی ختم نبوت تے پہرا دینا۔ عورت اپنے بیٹے نو بیاہ کے لے کے جا رہی تے بیٹے نے سیرے پائے ہوئے، جدو گولیاں چلن دی آواز آئی مال روڈ دے قریب تو اس نے گڈی روک کے پوچھا آج کیا ہو رہا؟ دسیا کہ جناب حضور دی ختم نبوت کے دیوانے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے رہے ہیں۔ اس عورت جو حضور کی غلامہ تھی، حضور کی عاشقہ تھی، وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگی بیٹا اسی دن کے لیے تجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا، تجھے اسی دن کے لیے میں نے دودھ پلایا تھا، بیٹا آج میں تجھ سے ایک تقاضا کرتی ہوں، اگر تو میرا بیٹا ہے، تیری رگوں میں میرا دودھ ہے، تو میں تجھ سے ایک تقاضا کرتی ہوں کہ جاؤ اور حضور کی ختم نبوت پر قربان ہو جاؤ۔ وہ بیٹا گیا، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا، اور نعرہ لگا کر جہاں حضور کے غلام کھڑے تھے اور گولیاں چل رہی تھی، سب سے پہلی صف میں جا کر کھڑا ہوا، ایک گولی آ کر سینے میں لگی اور سینے میں گولی کھا کر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کر پیچھے مڑ کر دیکھ کر کہتے اماں دیکھ لے تیرے بیٹے نے پیٹھ پر گولی نہیں کھائی بلکہ سینے پر گولی کھا کر حضور کی ختم نبوت پر یہ جان دے کر جا رہا ہوں۔ زندہ آباد۔ اس انداز کے اندر پھر وقت گزرتا رہا، حضور کے غلام قربانیاں دیتے رہے۔ ایک تحریک چلی 20 سال بعد 1973 کے اندر جا کر یہ بات قریب پہنچی، اور شاہ احمد نورانی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھیوں نے، حضور کے غلاموں نے کوشش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، سب نے سائن کر دیے، لبرل لوگوں نے بھی اس دستخط پر، اس ایک تحریر پر سائن کیے، وہ جو ایک قانون بنا تھا اس آئین پر سائن کیے جو ختم نبوت کے لیے تھا، جو آج بھی موجود ہے کہ مرزائی قادیانی پاکستان کے آئین کے مطابق کافر ہیں۔ 1973 کے اندر یہ آئین بنا، تو جب یہ آئین بن گیا، اب کچھ دن بعد پارلیمنٹ کے اندر یہ بحث ہونی تھی اور مرزائیوں کو کافر قرار دیا جانا تھا، اکثریت رائے سے یہ سائن بھی ہو چکے، اب مرزائیوں نے پیسوں کا بیگ بھرا اور بھر کر کچھ بندے بیچ میں ڈالے اور شاہ احمد نورانی کے پاس آگئے، سنو مسلمانوں حضور کے غلاموں، ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ راتوں رات حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس جب پیسوں سے بھرا ہوا بیگ لے کر آئے نا، تو آ کر کہنے لگے مولانا یہ پیسے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، سارے پیسے آپ کے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اگر آپ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو لوگ آپ کو لان تان کریں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل پیچھے ہٹ جائیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو یہ قانون پاس کروانا ہے کہ مرزائی قادیانی احمدی لاہوری گروپ یہ کافر ہے، بس یہ ہمارے نام کاٹ دو، بس اتنا رہنے دو کہ ختم نبوت کے منکر کافر ہیں۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی فرمانے لگے بات یہ ہے تم تھوڑا لیٹ ہو گئے ہو، تم تھوڑا لیٹ ہو گئے۔ اس نے کہا ہم سے زیادہ کسی نے پیسے دے دیے ہیں؟ فرمایا ہاں،
تم لیٹ ہو گئے ہو, میرا سودا تمہارے آنے سے پہلے گنبد خضرۃ مکین کے پاس ہو چکا ہے. تم تاخیر سے آئے ہو, میرا سودا بارگاہ مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. پھر اللہ نے کرم کیا, 7 ستمبر 1974 کو اللہ نے کرم فرمایا, پاکستان کے آئین کے اندر تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگے اور پاکستان میں یہ قانون پاس ہوا کہ مرزائی, قادیانی, آمدی اور لاہوری گروہ یہ کافر قرار دیے جا چکے ہیں, اور حضور کے غلام تاجدار ختم نبوت کے متوالے ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو گئے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. توجہ جی, 1984 کے اندر اس قانون کے اندر تھوڑی ترمیم ہوئی, اس قانون کو تھوڑا بڑھایا گیا. یہ قانون تھا کہ 1974 کے اندر مرزائی قادیانی کافر قرار دیے جا چکے ہیں. پھر امتناع قادیانیت کے تحت یہ باتیں بھی واضح کی گئیں کہ مرزائی قادیانی شعائر اسلام کا استعمال نہیں کر سکتے, نہ ہی اپنے آپ کو مسلمان کہلوا سکتے ہیں, نہ ہی یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا سکتے ہیں, نہ اذان دے سکتے ہیں, نہ نماز پڑھ سکتے ہیں, نہ مسجد بنا سکتے ہیں, نہ محراب بنا سکتے ہیں, نہ محراب بنا سکتے, کچھ بھی یہ نہیں کر سکتے, بلکہ یہ پاکستان کے آئین کے مطابق کافر ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عظیم کامیابی عطا فرمائی. ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم ہمیشہ حضور تاجدار ختم نبوت کی عزت, ناموس اور ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے نا, اس کی پشت پر محمد عربی کا ہاتھ ہوتا ہے. اور ہمارے علماء نے لکھا, فرمایا جو یہ چاہتا ہے نا, جو یہ بات چاہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی خدمت کرے, ذاتی خدمت یہ ہے کہ کسی کے پاؤں دبا دینا, کسی کے گھر کا کوئی سودا لے کر دے دینا, کسی کے سر میں مالش کر دینا, کسی کی ذات کی کوئی خدمت کر دینا. علماء نے لکھا ہے جو چاہتا ہے کہ حضور کی ذاتی خدمت کرے, فرمایا ختم نبوت پر پہرا دے. ختم نبوت پر پہرا دینا ایسا ہے جیسے بندہ حضور کی ذاتی خدمت کر رہا ہے. آخری گل, اس تو بعد اجازت. ایک دور ایسا بھی گزریا, چونکہ ایک گل ہو رہی نا, مفتی صاحب بھی تواڈے سامنے کہندے رہن کہ جناب اپنے آپ مضبوط کرو. اے تے گل کوئی نہیں نا کہ ایک جناب اٹھے, جناب ایسا چو تو دور دی گل, ایک سیکورٹی برانچ دا بندہ جناب اٹھ کے فون کرے تے او جناب کہے جلسہ نہیں, جلسہ کیوں ہو رہا ہے, جلسہ نہیں کرانا. پر تیری کیڑی حیثیت ہے, اسا تیرے کول پوچھدے ہاں جناب تو تھانہ کیویں چلا رہے ہیں, تو سیکورٹی دے معاملات کیویں کر رہے ہیں, جب اسا تو نہیں پوچھدے تساں کو ہوندے سن پوچھن والے. اپنے آپ نو مضبوط کرو, کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہاں جی, بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا جب سپیکراں دی گل آئی نا, 4 نہیں لانے تے 1 لانا. بابا جی نے فرمایا حضور دے غلاموں کھڑے ہو جاؤ, تے پھر سارے نے ڈر کے سپیکر لا دیتے. اس مرد کلندر نے 4 کے بجائے 8 سپیکر لگائے اور بتا دیا کہ جناب حضور کے غلام وہ نہیں کہ جناب تم یہ بات کرو کہ تھانے سے کال آئی اور یہاں ہماری آ کر بات سنو. تم کون ہوتے ہو, ہمارا جہاں دل کرے گا, جب دل کرے گا ہم جلسہ کریں گے اور حضور کی ختم نبوت کی بات انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پر کرتے رہیں گے. سنو جی, انج اپنے آپ کو دلیر کرنا. ایک پرانی گل ہے, موبائلاں دا دور کوئی نہیں, پاکستان بنن تو بعد دی گل ہے. وہاڑی دے اندر نا ایک جلسہ ہویا, اس جلسے دا ٹائم وہاڑی دے بندے نے خط دے ذریعے لیا. توجہ ہے سارے دی, میں گل کر کے اجازت, لیکن ایک گل بڑی توجہ دی تسی سماعت کرنی. وہاڑی دے بندے نے جلسہ کران واسطے نا ٹائم لیا. مولانا ضیاء اللہ صاحب آپ سیالکوٹ دے رہن والے خطیب, آپ فرماندے میں اس ٹائم نواں پڑھیا تے نوجوان جوان خون آئی, میرے کول خط آیا کہ مولانا تہاڈا خطاب کرانا. آپ نے نہ جوابی خط لکھ کے دے دیتا کہ فلاں ٹائم تے میں تہاڈے کول وہاڑی آ جاساں. آپ او جدو ٹائم آیا مقررہ وقت آپ وہاڑی پہنچ گئے, ٹرین تے بیٹھے اتھے اترے, موجودہ جڑا پنڈ آئی اتھے ٹانگے تے بیٹھ کے جدو پنڈ پہنچے نا انہاں گھر لے گیا, کھانا کھوایا, آپ دی خدمت کیتی. خطاب کران آئے, خطاب کروایا کوئی نہیں, تے خطاب کران تو پہلے ہی آپ دی خدمت کیتی تے نذرانہ پیش کیتا. آپ نے فرمایا جلسہ کہ حضور جلسہ نہیں ہو سکدا. اس دی وجہ اے وے کہ ساڈے علاقے دے اندر نا مرزائی بڑی کثرت نال رہندے ہیں, مرزائی بڑی کثرت کے ساتھ رہتے ہیں, اور مرزائیوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ جلسہ نہیں کروانا. یہاں پہ اگر بات ختم نبوت کی بات ہوئی, یہاں پہ میلاد کی بات ہوئی, یہاں پہ خاتم النبیین کی بات ہوئی, تو پھر اسا
ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਿਰਜ਼ਈ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਈ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬੜੇ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਾਬ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਲਸਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਈ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ हुजूर दी खत्म नबूवत दा हुजूर दे मिलाद दा जलसा रोक दिता। आप मौलाना साहब फरमान लगे ए दसो भाई तुहाडे इलाके दे अंदर कोई मुसलमान चाहे गुनाहगार होवे कोई डंडे सोटे वाला है, उन्हां के हुजूर है सही लेकिन डकैत एक जमाने दा डकैत है ते ओदा नाम नूरा डाकू है, ओदा नाम नूरा डाकू है। आपने ना फरमाया मैनू दे डेरे ते ले चलो। जदों नूरे डाकू दे डेरे ते मौलाना पहुंचे ना ते उत्थे जदों डेरे दे उत्ते मौलाना साहब पहुंचे नूरे डाकू दे जेड़ा जमाने दा बदतरीन डाकू डकैत ओदे डेरे ते पहुंचे ते मौलाना साहब जदों गए ना ते नूरे दे नाल जनाब कलश नाल ते बंदे खड़े जनाब असला चा के ते पहले ते हैरान होया कि जनाब मौलाना इतने बारिश बंदे और जनाब इतने हसीनो जमील मेरे डेरे ते के कर रहे हैं। ते आप जाके उत्थे बैठे ते बैठ के आप फरमान लगे नूरिया गल एवे कि आज मैं तेरे कोल कोई जाती मकसद वास्ते नहीं आया, मैं ते सियालकोट दे रहने वाला, दोबारा शायद तेरी मेरी मुलाकात ना होवे, लेकिन नूरिया आज मैं तेरे कोल इस वजह तो आया सारी जिंदगी तू जिस मकसद वास्ते गुजार दिती, तू गुनाह कीते, तू खतावां दे विच जिंदगी गुजार दिती, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूं, मैं तुम्हें एक बात करने आया हूं कि आज मौका है, तुम्हारे गुनाह एक तरफ तुम्हारी खताएं एक तरफ, लेकिन आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि आज मौका है हुजूर खातमुन नबीयीन की इज्जत के लिए। आज अगर तुमने मजबूती के साथ तुम अगर खड़े हो गए तो हुजूर की इज्जत की बात अगर हो गई तो ये मुसलमानों की कामयाबी है, और अगर ना हो सकी तो कयामत तक मिर्ज़ई इस बात को लेकर घूमते रहेंगे और हर तरफ चर्चा करेंगे कि मुसलमानों को खत्म नबूवत की बात हमने नहीं करने दी। और नूरा कहने लगा मौलाना जी इंज हुजूर राजी हो जानना, ये हुजूर इंज राजी हो जान तो फिर जनाब तुसी जाओ तो जाके जलसे की तैयारी करो। तो जनाब उसने अपने बंदे भेजे, तो बंदे भेज के उसने ऐलान करवाया कि जनाब नूरे डाकू की तरफ ऐलान है कि आज जरा चाहता है ना कि जनाब वो बच्चे यतीम हो जाए और या बीवियां बेवा हो जाए, हुजूर की खत्म नबूवत जलसा रोक के दिखा दे। आए जलसा रोक के विखावे तो फिर अंदर जलसा हो रहा। लो जी मुसलमानों इंज करके हुजूर दी खत्म नबूवत ते पहरा देना। हां जी सोटे वाला होना भी जरूरी है, ऐसे रह सिर झुका के जीना ते इंज करके जीना भी कोई गल कोई नहीं, सोटे वाला होना डंडे वाला होना भी जरूरी है। अल्लाह ने अंबिया भी भेजे ना 1,24,000 तो उत्थे भी एक डंडे वाले नबी अल्लाह ने भेजे। हां जी हजरत मूसा अलैहि सलाम दे हाथ जैसा भी दे के अल्लाह ने भेजा। आए लोग सीधे भी ता होंदे कि एक डंडा भी होना चाहिए। हां जी जमाल दे नाल जलाल भी होना चाहिए। ते ओ नूरा अंदर प्रोग्राम हो रहा, ताजदार खत्म नबूवत की इज्जत पर बात हो रही है, हुजूर की खत्म नबूवत पर बात हो रही है, हुजूर की शान बयान हो रही है। और जमाने का वो बदतरीन जिसका नाम लेने से लोग डरते थे, जिसके दायरे के इर्द गिर्द लोग जाने से डरते थे, और नूरा डाकू बाहर खड़ा होकर हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा दे रहा है। वो हुजूर की खत्म नबूवत के लिए बाहर चौकीदार बना हुआ है। उसने कहा अपने साथियों से आज तुम पहरा नहीं दोगे, आज हुजूर की इज्जत के लिए नूरा खुद बाहर खड़ा होकर पहरा देगा। आज वो हुजूर की खत्म नबूवत के लिए पहरा दे रहा है। मौलाना ने जलसा खत्म हुआ, नूरे के हक में दुआ की, हुजूर ताजदार खत्म नबूवत की इज्जत के नारे लगे, मरहबा या मुस्तफा के नारे लगे। मौलाना साहब कहते हैं मैं वापस चला गया, मैं सियालकोट वापस चला गया। थोड़ा अरसा गुजरा, मेरे मस्जिद में मेरे पास एक शख्स आया जिसने दाढ़ी रखी हुई थी, चेहरे पर दाढ़ी, सर पर उसके इमामा था, हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, और मेरे पास आया, मुझे बुलाया गया कि मौलाना आपसे मिलने एक बारिश शख्स आया है। मैं गया, मैंने उसके नूरानी चेहरे को देखा और मैंने उसके चेहरे को देखकर कहा, मैंने कहा कहां से आए हैं? उसने कहा मौलाना याद करो तुसी बिहाड़ी आए सो, तुसा खत्म नबूवत जलसा कीता? फरमाया हां याद है। फरमाया एक शख्स ने बाहर खड़े होकर पहरा दिता? फरमाया हां एक नूरा डाकू उसने पहरा दिता। फरमाया हुजूर मैं ही बदबख्त शख्स नूरा डाकू, तुसा ने जलसा करके टुर गए सो, राती मैं हुजूर दी खत्म नबूवत दिता पहरा, ते मैं जाके जदों सुता ना ते मैं जाके लेटिया ते मैं थका होया ते ख्वाब सरवर कायनात हुजूर शहंशाह कायनात हुजूर रहमत लिल आलमीन हुजूर खातमुन नबीयीन मेरे ख्वाब में आए, और ख्वाब में आकर मेरे चेहरे पर हाथ फेर कर फरमाया और फरमाया नूरिया ओ साडी इज्जत ते मेरे पहरा ते रह जाए बदबख्त, ए नहीं हो सकता। ओ जा नूरिया अस तेरी दुनिया भी सवार दी, तेरी आखिरत भी सवार दी। Ya Rasul Allah,
نمازاں بھی پڑھنی روزے بھی رکھنے سب کچھ کرنا کسی چیز کا انکار کوئی نہیں لیکن ایک بات ہے صوم و صلاۃ ہیں کہ رکوع و سجود ہیں ہر چند شرع میں یہ اہم الوقوع ہیں اے وی پی نصیر الدین نصیر صاحب ہمراہ صاحب لکھیا صوم و صلاۃ اعلیٰ حضرت نال تضمین لکھی فرمایا صوم و صلاۃ ہیں کہ رکوع و سجود ہیں ہر چند شرع میں یہ اہم الوقوع ہیں اور حب نبی نہ ہو تو یہ سب لا نفو ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے زندہ آباد زندہ بس یہ گل ہو گئی ساری ختم لیکن ایک گل ہے کہ جدو ختم نبوت واسطے تو بلایا جانا ہے نا تے اپنا آپ بچا کے نہیں رکھنا اپنا آپ بچا کے نہیں رکھنا کیا کرنا ہے نا عزتانو آپ بچا کے کچھ نہیں رکھنا بلکہ یا رسول اللہ ایک ہی گل کرنی جڑی اعلیٰ حضرت کر گیا کرو تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں قبر سوال بھی یہی ہونا ہے من ربو کا تیرا رب کون ما دینو کا تیرا دین کے تیرا تیسرا سوال ہونا ہے نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل تو اتھے پھر ایک گل نہ ہوئے کہ جناب بندہ رولا پایا ہوئے کہ جناب ہائے ہاتھ اللہ ادری میں تو نہیں جانتا میں ہائے میں تو نہیں جانتا نا حضور کے غلام کا تقاضا یہ ہے کہ دامن اعلیٰ حضرت کو جس نے دنیا میں پکڑا ہوگا اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر پیرا دیتا ہوگا حضور کی عزت پر پیرا دینے والا ہوگا وہ تو ایک ہی بات کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تو بڑے لجپالن آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو تاج دار ختم نبوت